ابھی تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے کل بتایا تھا کہ آج یعنی سوار، منگل، بدھ، جمعرات کو کیا کچھ ہونا ہے، اور یعنی آج 7 اکتوبر ہے، 7، 8، 9، 10 اکتوبر رات 12 بجے تک جو ہونے ہیں اس کے بعد نہیں ہونا، اور اس کے بعد پھر ایس سی او کے اوپر کام شروع ہو جائے گا 11، 12، 13، 14، 15، 16، ان 6 دنوں میں تو کچھ اور نہیں ہوگا۔ جب کچھ اور نہیں ہوگا 16 تک، تو پھر کیا 17 کو ہوگا؟ پھر پی ٹی آئی نہیں ہونے دیتی، کسی صورت نہیں ہونے دیتی اگر معاملہ 17 تک چلا گیا تو، لہٰذا دن یہی ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ پچھلے 12-14 گھنٹے کی بات کریں، تحریک انصاف کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا، علی امین گنڈا پور صاحب والا اور ان کی تقریر والا، لیکن اصل تو آج خبر آئے گی اڈیالہ سے، جو خبر آنی ہے وہ اڈیالہ سے آنی ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب اگر تو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مطلب ان کے حق میں 100% بیان دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا ہے وہ ان کی رضامندی سے کیا ہے، اور اگر وہ کچھ سخت پیغام دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نکلو، پہنچو، پھر کیا علی امین گنڈا پور نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے۔ علی امین گنڈا پور نکلیں نہ نکلیں، کے پی کے منسٹر سارے وہ نکلیں گے۔ تو ساری کی ساری چیز ڈیپینڈنٹ ہے آج اڈیالہ میں کیا ہوگا، اڈیالہ سے کیا خبر آئے گی، اڈیالہ سے کیا پیغام آئے گا، عمران خان میڈیا سے گفتگو کیا کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر اخبار پڑھ چکے ہوں گے اور ان تک ساری بات پہنچ چکی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہیرنگ ہی نہ ہونے دی جائے اور آج کچھ بھی نہ ہو اڈیالہ میں، اور معاملہ جو ہے وہ بغیر کارروائی کے آگے بڑھ جائے، تاکہ نہ میڈیا وہاں پر ہو، نہ وکلا وہاں پر ہوں۔ تو ساری نظریں آپ جو ہیں وہ اڈیالہ پر ہیں، جو بھی خبر آنی ہے وہ اڈیالہ سے آنی ہے، کہیں اور سے نہیں آنی۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ بڑے عرصے بعد جو ہے وہ عمران پی ٹی آئی کے یہ احتجاج تو ابھی جاری ہے، یعنی جو علی امین گنڈا پور صاحب کی اسپیچ کے بعد یہ حکومتی ٹیم مولانا صاحب کے پاس گئی، جو کہ پہلے نہیں جا رہے تھے، اور ظاہر ہے اس وقت یہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں قاضی فائز صاحب کے۔ یہ ضرور ہے کہ کل رات دیکھیں، یہ جیسے اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے جاری ہوتی ہے نا، تو اسی طرح سے قاضی صاحب کے بھی ایکسٹینشن کے معاملات اوپر نیچے ہو رہے ہیں، لیکن کل رات کو جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب نے خطاب کیا، اس کے بعد پھر ایک حکومت کو امید پیدا ہوئی، اور اسی لیے حکومتی ٹیم جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے مولانا کے در پہ گئی ہے۔ لیکن اس میں صدیق جان معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو خبر 2 دن پہلے تھی وہ یہ تھی کہ نمبر پورا نہیں ہے حکومت کے پاس۔ اب یہ تو خارج از امکان ہے نا، چلیں علی امین گنڈا پور نے کمزوری کہیں دکھائی ہوگی، احتجاج جاری نہیں رکھا، مان لیا ان کے اوپر جو چارج شیٹ ہم لگا رہے ہیں سب ان کے کارکن اپنے بھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی، لیکن اس بات کا تو امکان نہیں ہے نا کہ علی امین گنڈا پور کہیں پر کوئی ایسی ڈیل کر بیٹھے ہوں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے ایم این ایز ہی دے دیتے ہیں، یا کوئی کہیں ایسا ہوا ہو جس سے آئینی ترمیم کی راہ ہموار ہو گئی ہو۔ تو علی امین گنڈا پور یہ تو نہیں کر کے آئے ہوں گے نا، تو پھر نمبر کیسے پورا ہو گیا؟ دیکھیں، مجھے کال آئی، ایک تحریک انصاف کے عام رہنما ہیں جو پالیسی ڈیسیژنز میں اور ان ساروں میں انوالو ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا یار میں ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ علی امین، ظاہر ہے یہ بات تو اب طے ہے نا کہ وہ یعنی مینیجڈ تھے، اور وہ جہاں پہ تھے انہوں نے وہاں کا نہیں بتایا، جو کچھ ان کے ساتھ ایکچوئل ہوا وہ انہوں نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہوگا، اور اب وہ کیا ہے، انہوں نے ایسی چیز کیا ان کو گارنٹی دی گئی ہے، کیا ان کو کہا گیا ہے، کیا چیز ہے، یہ ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن علی امین گنڈا پور جو بھی کچھ کر کے آئے ہیں، کہ وہ اپنے طور پہ کر کے آئے ہیں یا اس پوری کہانی میں کہیں عمران خان بھی انوالوڈ ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اڈیالہ میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے کل رات کو۔ بالکل یہی ہے نا، اسی پہ دیکھنا ہوگا۔ پھر آج کا دن دیکھیں نا، آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج جو وکلا ہیں وہ بڑی تعداد میں اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں بڑا سخت کوئلہ عمل اور بڑا اعلان بھی سامنے آ سکتا ہے وکلا کا، اور آج ہی پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کا یہ احتجاج کنٹینیو رہنا ہے، نہیں رہنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے، یہ بھی پتہ چلے گا۔